بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بھارت کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول تھا اور مدینہ شریف کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی۔ درود و سلام کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تو دلائل الخیرات کا ایک باب پڑھتا رہتا۔ دن گزرتے گئے اور مدینے جانے کی چاہت اس کے دل میں بڑھتی چلی گئی۔ پھر حج کا پربہار موسم آیا اور دیوانے کی حسرتیں مچلنے لگیں۔ حاجیوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے۔ اپنی حسرتوں کو اپنے دل میں بسائے جب وہ ایک رات سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہے اور حضور اکرم نبی آخر الزماں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں۔ نورانی مینار نور برسا رہا ہے۔ چاروں سمت گلاب سی بھینی بھینی خوشبو فضاؤں کو منور کر رہی ہیں۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ نورانی مینار کا ایک انگورا شکستہ ہے۔ اتنے میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارکہ کو جنبش ہوئی، جیسے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگورا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگورے کو از سر نو بنا دو۔ جب دیوانے کی آنکھ کھلی تو کانوں میں تاجدار مدینہ کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن عشق مصطفیٰ نے ڈھانڈس بندھائی۔ بیتاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ نے بلایا ہے، پھر تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو۔ امید بندھ گئی اور سارا غم جاتا رہا۔ پھر دیوانے نے رخصت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر ڈالا اور چل پڑا بندرگاہ کی طرف۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر سوار ہو چکے تھے اور لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب بات تھی کہ کپتان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی سفینہ مدینہ آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ تبھی جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی، جو جھومتا ہوا اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ عملے کے لوگوں کو لگا کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے، تو وہ اس کے لیے رک گئے۔ جہاز پر دیوانے کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتے ہوئے سوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ نہ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ پہنچ گیا۔ اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ مدینے کی پربہار فضاؤں کو دیکھ کر دیوانے کا دل تڑپ اٹھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو رہا تھا کہ جس مدینے شریف آنے کی تمنا مدتوں سے اپنے سینے میں پال رکھی تھی، آج وہ اسی مقدس سرزمین پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل پکار اٹھا: اے جانے آرزو بتا کیا بات ہو گئی، اشکوں کی تیرے آنکھ سے برسات ہو گئی۔ اپنے جذباتوں پر قابو پا کر دیوانہ ادب و احترام سے روضہ پاک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کہ تبھی کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے: ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا۔ بہرے کیف دیوانے نے اشکوار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں دکھائی گئی جگہ کو بغور دیکھا تو واقعی مینار کا ایک انگورا شکستہ تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اور کنگورا شریف از سر نو بنایا۔ واہ رے دیوانے کی خوش بختی! جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا
तो बेकरारी और बेचैनी बेहद बढ़ गई। दीवाना काम मुकम्मल कर चुका था और अब उसे नीचे आना था, लेकिन उसकी रूह मुस्तर ने लौटने से इनकार कर दिया। जब दीवाने का वजूद नीचे आया तो देखने वालों के कलेजे फट गए, क्योंकि दीवाने की रूह तो कभी की सब्ज सब्ज गुंबद की रानाइयों पर निसार हो चुकी थी। दीवाना दम तोड़ चुका था। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ा आई है।